حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں کہ جنہیں حضور علیہ السلام کی ردائی ماں اور دائی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماتی ہیں کہ ہمارے حالات بڑے خراب تھے، گھر کے حالات بڑے سخت تھے، ہم انسان تو کیا ہمارے جانور بھی اکثر بھوکے رہتے۔ فرماتی ہیں کہ میرا ایک بچہ تھا جو بھوک کی وجہ سے اکثر روتا رہتا تھا، نہ دن کو سکون تھا نہ رات کو چین تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے محلے کا دستور تھا، ہمارے قبیلے کا، کہ ہم سال میں ایک دفعہ مکہ یا دوسرے شہروں میں جاتے تھے اور وہاں سے مالداروں کے بچے لے آتے تھے، ان کو پالتے پوستے تھے، پھر اچھی خاصی ہمیں وہاں سے دولت مل جاتی تھی جس سے ہمارا گزارا ہو جاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اس سال جب ہمارے قبیلے کے لوگ جانے لگے تو میں نے بھی اپنے شوہر کو کہا کہ ہم بھی چلتے ہیں۔ ہم بھی قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے، لیکن ہماری اونٹنی بڑی کمزور اور لاغر تھی، جس کی وجہ سے قافلہ ہم سے آگے نکل گیا۔ ہم مکہ پاک میں لیٹ پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ باقی لوگوں نے جو ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ باقی لوگوں نے امیروں کے مالداروں کے بچے اٹھا لیے ہیں، جبکہ ایک در یتیم ہے جو اس کو کسی نے اٹھایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ ہم اس در یتیم کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ میں حضرت آمنہ کے گھر آئی تو حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور آپ کے اوپر سفید رنگ کا ایک پتلا کپڑا ڈلا ہوا تھا اور اس کپڑے سے حضور کے رخساروں کا نور جھلک جھلک کے باہر آ رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور مسکرائے اور ایسے مسکرائے کہ میری زندگی کے سارے غم دور ہو گئے، جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت کے لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا تو میرے دل میں حضور کی محبت آ گئی اور میں نے حضور کو اٹھا کے سینے سے لگایا۔ حضور کی برکت سے اللہ پاک نے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری فرما دی، یعنی دودھ بہت زیادہ ہو گیا، اور میں نے اپنی ایک طرف جو ہے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا، دوسری طرف اپنے بچے کو دودھ پلایا۔ اور فرماتی کہ جب میں اپنے خیمے میں آئی تو ہماری اونٹنی بھی جو ہے اس نے بھی دودھ بہت دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حضور کی برکت سے پہلی رات تھی جو ہماری سکون سے گزری۔ اور پھر جب حضور کو لے کر ہم مکہ سے روانہ ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آتے ہوئے ہماری اونٹنی بڑی کمزور اور لاغر تھی، قافلہ آگے چلا گیا، ہماری اونٹنی پیچھے رہ گئی، لیکن اب جب ہم جا رہے تھے تو ہماری اونٹنی حضور کی برکت سے جو ہے طاقتور ہو گئی، تیز ہو گئی۔ اب قافلہ آہستہ آہستہ پیچھے رہ رہا تھا اور ہماری اونٹنی آگے جا رہی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھے دائیوں نے پوچھا کہ حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، یہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی جو اتنی اچھی سواری تو نے لے لی؟ میں نے اپنی سہیلیوں کو کہا کہ سہیلیوں غور سے دیکھو، سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے گھر میں آئے، پہلے ہمارے گھر میں بھوک کا راج ہوتا تھا، اب ہر طرف فرشتوں کا راج تھا۔ پہلے اندھیرے اور ظلمتیں تھیں، اب خوشیاں اور نور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ اب ہمارے گھر میں ہر طرف اطمینان اور سکون تھا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ محلے کی خواتین اکٹھی ہو کر حضرت حلیمہ کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ حلیمہ تجھے کیا ہو گیا ہے، اتنی دولت مند اور فضول خرچ ہو گئی ہے، پہلے تو کئی مہینے تیرے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اب رات کو اتنا چراغاں کرتی ہے کہ تیرا گھر بھی روشن رہتا ہے، سارا محلہ بھی روشن رہتا ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ جب سے یہ لال ہمارے گھر آئے ہمیں تو چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے، ان کے مبارک رخساروں سے اتنا نور نکلتا ہے کہ پورا کمرہ بھی روشن ہوتا ہے، پورا گھر بھی روشن ہوتا ہے، پورا محلہ بھی روشن ہوتا ہے۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو برکت والا بنایا ہے، حضور جہاں بھی گئے ہیں برکتیں بانٹی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کی برکتیں عطا فرمائے۔